نمبر 9، نواں سبب ہے سوء خاتمے کا عشق مجازی میں مبتلا ہونا۔ عشق مجازی میں مبتلا ہونا، عشق مجازی یہ ہے کہ شریعت نے جو چیز رکھی ہے وہ ہے نکاح۔ انسان نکاح کرے، اپنی گھر والی سے تعلق رکھے۔ نکاح کے علاوہ جو چیز اگر کسی غیر محرم سے تعلق ہے، بات چیت ہے، وہ عشق مجازی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بسا اوقات یہ گناہ بھی انسان کے سوء خاتمے کا اور کبھی کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ میں اس پر 2 واقعات عرض کرتا ہوں جس سے بات سمجھنا آسان ہو۔ یہ واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں لکھا۔ ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی اور وہ مینارے پر چڑھ کر اس دور کے مطابق اذان دیتا تو لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے۔ وہ تورات پڑھتا، بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتا۔ ایک دفعہ مسجد کے مینارے پہ چڑھا، قریب میں نظر پڑی تو ایک مجوسی کی لڑکی صحن میں گھوم رہی تھی۔ نوجوان لڑکی تھی، حسین تھی، یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ وہاں سے نیچے اترا، جا کر دروازے پہ دستک دی۔ لڑکی نے پوچھا کون؟ تعارف کرایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہوں، فلاں جگہ میں اذان دیتا ہوں، تورات پڑھتا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا بھائی تجھ سے شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا میرا والد ابھی نہیں ہے، جب وہ آئے پھر آ جانا۔ جب والد آیا اس نے پھر کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والد نے کہا ہم تو مجوسی مذہب میں ہیں، تو اسلام کا مذہب اس دور کا موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ہے، تو اپنا مذہب چھوڑ دے، ہمارے مذہب کو اگر اختیار کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، اس دور کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے گا، تورات کا انکار کرے گا، تو تب میں تجھے اپنی بچی دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے انکار کر دیا وقت کے پیغمبر کا، اور یہاں تک کہ یہ کفر پہ آ گیا۔ اب اس نے اپنے مذہب کے مطابق اس کا نکاح کر دیا اور اس کے لیے کمرہ بنایا اوپر، کہا اس پہ چڑھ جانا، اپنے لیے چھت برابر کر دو، رات یہیں گزارنا۔ تو کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ تھا، جب یہ اوپر چڑھنے لگا، چھت برابر کر رہا تھا اپنے لیے، وہاں سے نیچے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، وہیں مر گیا۔ تو اب لڑکی بھی نصیب نہ ہوئی، اس کے ساتھ تعلق بھی نصیب نہ ہوا۔ تو لڑکی اور اس کے باپ نے چادر لی اور اس کی لاش کو چادر میں ڈالا۔ باہر 2-3 آدمی ملے، ان سے کہا پکڑو، انہوں نے پکڑا اور لاش لے کر گئے اور کچرا کنڈی کچرے کی جگہ میں پھینک دی۔ اب مسلمانوں نے بھی جنازہ نہیں پڑھا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کفر پہ اس کی موت آ گئی، اور اس نے تو اس لیے کیا تھا کہ اگر زندہ رہے گا تو بیٹی دوں گا، تو زندہ تو رہا نہیں، وہ بھی مر گیا۔ تو آخر کار اسی کچرا کنڈی میں ہی اس کی لاش کو جانوروں نے آ کر کھایا، بدبودار ہوئی، تعفن میں وہ لاش خراب ہو گئی۔ تو نہ جنازہ نصیب ہوا نہ تجہیز اور تکفین ہوئی۔ تو دیکھیں عشق مجازی کی وجہ سے کفر پہ مر گیا۔ تو اس لیے میں نے ایک سبب عرض کیا، 9واں سوء خاتمے کا، وہ عشق مجازی ہے۔ تو انسان حلال کا راستہ اپنائے جو شریعت نے نکاح کا راستہ رکھا ہے، اس کے علاوہ جو راستہ ہے یہ ناجائز ہے، اور بسا اوقات یہ انسان کے لیے سوء خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ ایک واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 597 ہجری کی کتاب ضم الہوی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ یہ واقعہ بڑا ہی عبرتناک ہے اور بڑا ہی عجیب واقعہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے تو عیسائی لڑکی کو اسلام کی توفیق دے دے اور اسلام میں رہنے والے کی موت کفر پہ آ جائے۔ علامہ ابن جوزی نے یہ واقعہ لکھا، ایک مسلمان تھا اور وہ عیسائی لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ اسے دیکھا تو اس کے حسن پہ فریفتہ ہو گیا۔ اب یہ چاہتا تھا کسی طرح یہ لڑکی مجھے مل جائے۔ لڑکی کے والد کو پتہ چلا، اس نے وہ لڑکی کو لیے دوسرے علاقے میں منتقل ہو گیا۔ اس نے کہا میں تب دوں گا جب تم عیسائی بنو گے، جب تک تم اپنے مذہب پر ہو، مسلمان ہو، میں اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب یہ دونوں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہیں۔ لڑکا لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، لڑکی لڑکے کو بغیر دیکھے نہیں رہ سکتی، یہاں تک کہ عشق میں اتنے آگے گئے کہ بیمار ہو گئے۔ اب ادھر یہ بھی بیمار ہے، ادھر وہ بھی بیمار ہے۔ درمیان میں ایک قاصد ہوتا تھا جو ایک کی خبر دوسرے کو پہنچا دیتا۔ جب یہ جو مسلمان تھا، جب یہ بہت زیادہ بیمار ہوا، اب لگتا تھا پتہ نہیں صحت ملے نہ ملے، عشق مجازی میں جب موت کے قریب ہونے لگا، تو درمیان میں جو قاصد تھا اس کو اس نے ایک دن بلایا۔ اس کو کہا پتہ نہیں اب میری کتنی زندگی ہے، دنیا میں تو مجھے یہ لڑکی نہیں ملی، تو میں تمہارے سامنے معاذ اللہ، اس نے دین کا انکار کیا، اسلام کا انکار
انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، اور سب کو برا بھلا کا استہزاء کیا، اور اس نے کہا میں تمہارے سامنے عیسائی ہوتا ہوں، عیسائیت کو اختیار کرتا ہوں اور عیسائیت میں مرتا ہوں تاکہ یہ لڑکی مجھے وہاں مل جائے گی، موت کے بعد مل جائے گی، چلو دنیا میں نہیں ملی تو مسلمان تھا، اسلام کا انکار کر کے عیسائیت کو اختیار کر دیا۔ وہ قاصد کہتا ہے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، تکلیف میں یہ مبتلا تھا، سخت وہ تھی، عیسائیت کو اختیار کی، 1-2 دن گزرے تھے کہ اس کی موت آ گئی، عیسائیت پہ مر گیا۔ اب یہ کہتا ہے میں نے کہا چلو میں جا کر اس لڑکی کو خبر دوں گا کہ اس کی موت عیسائیت پر آ گئی ہے، اس کی حالت بھی دیکھتا ہوں۔ اب یہ حالت دیکھنے کے لیے وہاں گیا، وہ تو عیسائی لڑکی تھی، عیسائی تو پردہ نہیں کرتے، تو یہ وہاں پر پہنچا، اس باپ کو پتہ تھا کہ یہ درمیان میں ادھر ادھر کی خبریں پہنچاتا ہے، تو اس نے کہا میں لڑکی کی ذمہ داری کے لیے، عیادت کے لیے آیا ہوں۔ لڑکی بھی بیمار تھی، تو یہ جب وہاں پر پہنچا تو لڑکی نے اس کو دیکھا بھی، اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ لڑکی نے اس سے کہا ہماری ملاقات تو ادھر نہیں ہو سکی، میں چاہتی ہوں، میں اسلام اختیار کرتی ہوں، اسلام سچا مذہب ہے، میرے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈالی ہے، تم مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ عیسائی لڑکی تھی، اس نے کلمہ پڑھایا، وہ لڑکی مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے شریعت کے احکامات بتاؤ، یہ قاصد تو مسلمان تھا، اس نے احکامات بتائے، اس نے سارے احکامات کو اختیار کر دیا، کہا ہماری یہاں نہیں ہوئی، موت کے بعد ہماری ملاقات ہو جائے گی، چونکہ وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں گی، وہاں ہمیں مل جائیں گے، اور میں اسلام پہ میری موت آ رہی ہے، تو اگر میں مر جاؤں تو مجھے غسل بھی دلا دینا عورتوں کے ذریعے، اور میری تجہیز و تکفین بھی کرنا، مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین بھی کرنا۔ ابھی کہتا ہے وہ لڑکی یہ ساری باتیں کرتی رہی، اس کے والد کو پتہ چل گیا، اس کا والد آیا، پوچھا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا ابا جان میں مسلمان ہو گیا، اب میں اسلام کی حالت میں رہوں گی۔ باپ نے جب دیکھ لیا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے تو باپ نے اس سے کہا اگر تم چاہو تو اس لڑکی کو ساتھ لے جا، اپنے گھر اپنی بیوی سے کہو، اپنی بہنوں سے، وہ ان کی خدمت کریں، اب یہ مسلمان ہے، تم لے جا سکتے ہو۔ تو لڑکی کی حالت زیادہ خراب تھی، تو اس نے کہا میں یہیں ٹھہرتی ہوں۔ ایک دن ٹھہری، دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے باپ نے مجھے کہا تم اس کو ساتھ لے جاؤ، تو میں نے اس لاش کو لے کر اپنے گھر گیا، تو اس کی گھر والی نے، بہنوں نے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، نماز جنازہ ہو گیا، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین ہو گئی۔ تو وہ شخص واقعہ سناتا تھا کہ دیکھو عجیب بات، جس آدمی نے ساری زندگی اسلام پہ گزاری اس کی موت کفر پہ ہو گئی، جس لڑکی نے زندگی کفر پہ گزاری اس کی موت اسلام پہ آ گئی۔ تو اس لیے معلوم نہیں کس کا خاتمہ کہاں ہو جائے۔ تو یہ عشق مجازی تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے اسلام کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا، ابدالآباد کے لیے جہنم میں چلا گیا، ہمیشہ کی آگے جہنم ہے۔ جہنم سے تو تب بچے جب ایمان کی نعمت ہو، اس لیے پتہ نہیں چلتا انسان کا خاتمہ کس پر ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان موت کے قریب ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے بالکل، لیکن خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا ہو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ تو 9واں سبب میں نے عرض کیا عشق مجازی۔ 10واں اور آخری سبب ہے غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا اور ان کو اچھا سمجھنا، اس کو اختیار کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، اس کو بہتر سمجھنا۔ بس اوقات اس کی وجہ سے بھی انسان کا سوء خاتمہ ہوتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ یہ واقعہ مواعظ اشرفیہ کی جلد نمبر 4 صفحہ 321 اور 322 میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں کہ وہ عالم آدمی تھا، لیکن جب اس عالم کا انتقال ہوا اور اس کی تدفین مدینہ میں ہوئی تھی، جنت البقیع قبرستان میں،
تو مدینہ میں جنت البقیع قبرستان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چند ماہ گزر جائیں تو پھر دیکھتے ہیں اگر لاش ختم ہو گئی تو دوسرے کو دفنا دیا جاتا ہے، اگر چند ایک ہڈیاں بچی ہیں تو ایک کنارے پہ کر کے جگہ بن سکے تو کسی دوسرے کا انتقال ہو، اس کی تدفین ہو جاتی ہے۔ وہاں کا قبرستان چھوٹا ہے اور انتقال ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میری تدفین وہاں ہو جائے۔ تو یہ جو مسلمان عالم تھا اس کی تدفین وہاں ہوئی تھی۔ اب چند ماہ کے بعد جب وہ قبر کھول رہے تھے ایک اور مردے کی تدفین کے لیے، تو اس وقت فرانس کا ایک مسلمان بھی کھڑا تھا اور ان کا کوئی عزیز تھا، اس کا انتقال ہوا تھا۔ تو جیسے ہی قبر کھودنے لگے تو اندر جو نظر پڑی تو وہ فرانس کے اس شخص نے دیکھا کہ ایک لڑکی تھی عیسائی، جس کو وہ فرانس کا وہ مسلمان پروفیسر فرانس میں پڑھایا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ اس قبر میں اس کی لاش ہے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، اس قبر میں تو مسلمان عالم تھا، وہ مسلمان کی لاش تھی، وہ کہاں چلی گئی، اور یہ لڑکی کی لاش کہاں سے آ گئی؟ اور جو موجود تھا وہ لڑکی کو پہچانتا تھا، اس نے کہا یہ لڑکی تو عیسائی تھی لیکن مسلمان ہوئی ہے، اور اس کی تدفین تو جو ہوئی تھی فرانس میں ہوئی تھی، اور اس کی تدفین ہم نے کی تھی، ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں تھا لیکن یہ لڑکی چھپکے سے اسلام لائی تھی۔ اس شخص نے کہا میں اس کو دعوت دیتا تھا، دین سکھاتا تھا، میں پروفیسر تھا، تو مجھے پتہ یہ مسلمان مری، لیکن اب یہ تعجب کی بات تھی کہ اس کی تدفین فرانس میں ہوئی اور ماں باپ نے اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنایا تھا عیسائی سمجھ کے، لیکن وہ لڑکی مسلمان ہوئی تھی، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتی تھی، چھپاتی تھی، حالات ٹھیک نہیں تھے۔ لیکن اب اس کی لاش یہاں مدینہ کیسے منتقل ہو گئی اور اس عالم کی لاش یہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو یہ لوگ حیرت میں پڑے تھے۔ تو ایک عالم جو موجود تھا، ایک شخص، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ فرانس والے سے کہا جب آپ واپس جاؤ گے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، تو ہم جا کر وہاں قبر کھودیں گے، دیکھیں گے اس لڑکی کی قبر میں اب کس کی لاش ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ لوگ حج کر کے واپس گئے تو یہ شخص بھی ساتھ گیا۔ اس لڑکی کے والدین کو اس پروفیسر نے بتا دیا آپ کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑا تھا، لیکن اس کو آپ کو بتایا نہیں تھا اس لیے کہ آپ لوگ ان پہ ظلم کرتے تھے، لیکن آپ کی بیٹی کی لاش ہم نے مدینہ میں دیکھی ہے، ہم چاہتے ہیں وہ قبر تھوڑی سی کھول کے دیکھیں کہ وہ لاش وہاں اب ہے یا وہیں مدینہ منتقل ہوئی ہے اور اس قبر میں کس کی لاش ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جب ہم نے قبر تھوڑی سی کھولی تو دیکھا اس قبر کے اندر اس عالم کی لاش تھی، یعنی جس کو دفنایا گیا تھا مدینہ میں، وہاں جو جاننے والا شخص تھا اس نے کہا یہی وہ ہے عالم ہے، تو گویا اس کی لاش فرانس میں عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل ہو گئی ہے اور عیسائیوں کے قبرستان میں جو لاش تھی وہ منتقل ہو کر مدینہ میں آ گئی ہے۔ اب یہ حیرت کی بات تھی کہ آخر یہ کیسے ہوا، کیا سبب بنا؟ تو انہوں نے کہا جا کر اس کی گھر والی سے پوچھیں گے، اس لیے کہ بیوی شوہر کی باتوں سے اعمال سے زیادہ واقف ہوتی، اتنا دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا جتنا بیوی کو پتہ ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ واپس آئے اور آ کر وہ جو عالم تھا اس کی بیوی سے ملے کہ کیا بات ہے، آپ کا تو شوہر عالم بھی تھا لیکن اس کی لاش وہاں چلی گئی، کیا سبب ہو سکتا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرا شوہر جب بھی مجھ سے ہم بستری کرتا، ملتا، تو ملنے کے بعد کہتا تھا کہ یہ اسلام میں یہ حکم مجھے پسند نہیں ہے کہ غسل کرنے کا حکم ہے، عیسائیوں کا مذہب اچھا ہے اور مجھے یہ حکم عیسائیوں کا بڑا پسند ہے، یہ غسل کرنے کا حکم نہیں ہونا چاہیے تھا، بس اپنے اعضاء کو دھو لو یہ کافی تھا، یہ غسل جو کہا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو وہ کفر کی بات کو پسند کرتا تھا، شریعت کے حکم کو ٹھکراتا تھا اور اس حکم کی توہین تحقیر کرتا تھا۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے اس کا انجام یہ ہوا ہو کہ اس کی لاش عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل ہو گئی اور جس لڑکی کا انتقال ایمان پر ہوا اس کی لاش اللہ نے مدینہ منتقل کر دی۔ تو یہ تھی غیروں کی مشابہت کرنا اور ان کو پسند کرنا۔ ایک ہے صرف مشابہت کرنا، ایک ہے اس کو اچھا سمجھنا۔ استحسان کفر بھی کفر ہوتا ہے، کفر کی باتوں کو اچھا سمجھنا، اس کی دعوت دینا، اس کو اختیار کرنا، اسلام کے حکم کو کم اور حقیر سمجھنا اور اس کی توہین کرنا، یہ کفریہ بات ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تو 10ویں بات میں نے عرض کی، غیروں کی مشابہت کرنا، بسا اوقات انسان اس کی وجہ سے اس کا سوء خاتمہ ہوتا ہے۔ تاریخ و
मदीनती दिमश्क में एक वाक़या है। एक शख्स था और वो हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुब्तला था, लिवातत के गुनाह में था। लोग उसको समझाते, उसको बात समझ ना आती, तो यही हुआ, उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद जब तदफीन हो गई, कुछ अरसे के बाद जब उस कब्र को खोल कर दूसरे मुर्दे को दफनाया जा रहा था तो वो लाश वहाँ नज़र नहीं आई। तो किसी ने कहा ये लाश कहाँ चली गई होगी, कोई आसार मौजूद नहीं। तो इमाम वकी बिन जर्राह थे, उन्होंने कहा बात यह है कि मैंने सुना है सलफ़ से, जो आदमी इस गुनाह में मुब्तला होता है, तौबा नहीं करता, तो मौत के बाद उसकी लाश को कौम लूत के कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। जहाँ कौम लूत की कब्रें बनी, जहाँ उन पर आज़ाब आया, जहाँ पर उनकी लाशें हैं, जो आदमी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में हो और उससे तौबा न करे, इसी गुनाह में मर जाए, तो उसका हशर उन्हीं के साथ होता है। तो कहा लगता है कि इसकी लाश भी वही मुंतकिल की गई। तो ये मैंने 10 गुनाह आपके सामने अर्ज़ किए जिसकी वजह से सूए ख़ात्मा होता है कि इंसान की मौत कुफ्र पे आ जाती है, बुरा ख़ात्मा हो जाता है। तो हम में से हर साथी कोशिश करे इन गुनाहों से अपने आप को बचाए।